الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک کا معنی یہ، الکتاب کا معنی کتاب، لا ریب کوئی شک نہیں شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا ہوگا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور راہ بتلانے والی ہے، یعنی ہدایت ہے، راہ بتلانے والی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ گزشتہ ہمارے درس کے اندر الف لام میم کے متعلق بات ہو چکی ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کی مکمل تفصیل میں نے عرض کر دی تھی۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، یعنی یہ جو ہمارے ہاتھوں میں یہ جو قرآن کریم موجود ہے، اس کتاب کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، کسی قسم کا کوئی اس کے اندر شک نہیں، اس کی ہر بات حقیقت پہ مبنی ہے، یہ اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اس کی ہر بات حقیقت پر مبنی ہے۔ اس پہ پھر ہمیں ایک اعتراض ہوگا۔ اعتراض یہ ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، حالانکہ اسی پارے کے تیسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس کتاب کے اندر کوئی شک ہے جو میں نے اپنے بندے پر اتاری ہے تو تم اس جیسی کوئی صورت میں اٹھا کے لاؤ، بنا کر لاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ذہن کے اندر شک تھا، ان کے ذہنوں کے اندر شک تھا، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان کے ذہنوں میں شک تھا، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ ایک ہی کتاب کے اندر شک ہونا، ایک ہی ان کے ذہنوں کے اندر شک ہونا۔ ذہنوں کا شک الگ ہے، کتاب کا شک الگ ہے۔ کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کی کتاب ہر قسم کی شک و شبہ سے پاک ہے، منزل من اللہ ہے، اس کی ہر بات حقیقت پر مبنی ہے۔ ہاں ان کے ذہنوں کے اندر شک ہو سکتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، جیسے ایک آدمی ہے بیمار ہو، اس کو بخار ہو، اور بخار کی وجہ سے اس کے منہ کا ذائقہ جو ہے وہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو چیز بھی کھاتا ہے اس کو کڑوی محسوس ہوتی ہے، حتیٰ کہ شہد بھی کھائے تو شہد بھی اس کو کڑوا لگتا ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ وہ شہد کڑوا ہے یا اس کا منہ کڑوا ہے؟ شہد تو میٹھا ہے، شہد کی خاصیت ہی مٹھاس ہے، میٹھا ہونا۔ شہد میٹھا ہے، اس کا منہ کڑوا ہے، دو الگ الگ باتیں ہیں۔ اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ شہد کڑوا ہے تو اس کو یہ کہیں گے، سارے کہیں گے، ساری دنیا کے لوگ کہیں گے کہ یہ بے وقوف ہے، اس کا اپنا منہ کڑوا ہے، شہد کڑوا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ یہاں بھی اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، ہاں ان کے ذہنوں کے اندر شک ہے، وہ اپنے ذہنوں کا علاج کروا لیں جن کے ذہنوں میں شک ہے۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، کہ متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں کے اندر خوف خدا ہے، ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تو یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہونا یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، وہ تو پہلے سے متقی ہیں، وہ پہلے سے اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ہاں کمال تو یہ تھا کہ یہ نافرمانوں کے لیے ہدایت ہوتی، یہ مجرموں کے لیے ہدایت ہوتی۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ ہدایت تو ساری انسانیت کے لیے ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للناس، کہ یہ قرآن جو رمضان کے مہینے کے اندر اتارا گیا ہے یہ ھدی للناس ہے، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کسی خاص کے لیے نہیں، سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بابرکت ہے وہ ذات
جس نے اس فرقان کو اتارا ہے اور سارے عالمین والوں کے لیے، سارے جہان والوں کے لیے نذیر بنا ہے تاکہ یہ نذیر بن جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہدایت تو سارے جہان والوں کے لیے ہے، تو پھر یہاں کیوں کہا جا رہا ہے ہدی للمتقین کہ متقی کے لیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کے دلوں کے اندر خوف خدا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہی صحیح معنوں میں اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ صحیح معنوں میں حقیقت میں وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو حقیقت کے اندر اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں کے اندر خوف خدا ہے، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اچھا، متقی کیسے کہتے ہیں؟ متقی، تقوی کا مفہوم سمجھ لیجیے۔ تقوی کیسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ جو نفس، انسان کا جو نفس ہے، نفس جو ہے، نفس کو ان ساری کی ساری چیزوں سے روکنا، نفس کو ہر اس چیز سے روکنا جو آخرت کے لحاظ سے اس انسان کے لیے نقصان دہ ہو۔ نفس کو ہر اس چیز سے روکنا جو آخرت کے لحاظ سے، آخرت کے اعتبار سے اس انسان کے لیے نقصان دہ ہو، چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اعمال کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ احوال کے اعتبار سے ہو، افعال کے اعتبار سے ہو، کسی اعتبار سے بھی ہو۔ نفس کو اس چیز سے روکنے کا نام تقوی ہے۔ اب چونکہ نقصان کے مختلف درجات ہیں، کم نقصان، زیادہ نقصان، اس سے زیادہ نقصان کے جس طرح مختلف درجے ہیں، اسی طریقے سے تقوی کے بھی مختلف درجات ہیں۔ سب سے پہلا اور ادنا تقوی کا درجہ یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچ کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ سب سے ادنا، سب سے کم درجہ، سب سے ادنا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچ جائے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائے، بس۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ قوم ہے جو شرک اور بت پرستی سے بچتی ہے اور خالص اللہ رب العزت کی عبادت کرتی ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے، سب سے ادنا اور گھٹیا اور سب سے کم درجہ ہے تقوی کا۔ دوسرا درجہ فرمایا جو درمیانی درجہ یہ ہے کہ انسان ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، چاہے وہ معصیت، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو، چاہے کبیرہ ہو، چاہے ظاہری ہو، چاہے باطنی ہو، ہر اعتبار سے، ہر قسم کے اعتبار سے، ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کے متعلق پوچھا کہ ابی بن کعب مجھے تقوی کے متعلق بتائیے، تقوی کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، آپ کبھی ایسے راستے پہ خاردار جھاڑیوں والے راستے سے کبھی آپ گزرے ہیں؟ کبھی آپ نے سفر کیے ہیں ایسے راستے سے جو کانٹے دار ہوں؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، فرمانے لگے کہ ابی بن کعب کیوں نہیں، کئی دفعہ ایسا ہم نے سفر کیے ہیں کہ خاردار جھاڑیاں، کانٹوں والے راستوں سے ہم نے کئی دفعہ سفر کیے ہیں۔ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ امیر المومنین، تو پھر آپ نے اس راستے سے آپ کیسے گزرے ہو؟ آپ کے گزرنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابی بن کعب، ہم جب بھی اس راستے سے گزرے ہیں اپنے دامن کو بچا کے، اپنی آستینوں کو چڑھا کے، دامن کو بچا کے ایسے گزرے کہ کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے امیر المومنین، یہی تقوی ہے کہ انسان اللہ کی طرف جائے، یعنی اللہ کے راستے پہ چلے، اللہ کی طرف اسلام پہ چلے، دین کے راستے پہ چلے اور گناہوں سے یوں بچ کے گزرے جیسے آپ ایک خاردار راستے، کانٹے دار راستے سے کانٹوں سے بچ کر گزرتے ہو۔ اور فرمایا تیسرا اور سب سے اعلیٰ درجہ تقوی کا، یہ دوسرا درجہ تھا، اور تیسرا اور سب سے اعلیٰ درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسی مباح اور حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے جو انسان کو اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ یعنی ایسی چیزیں، چیزیں حلال ہیں، اس شریعت میں مسئلہ پوچھیں گے آپ کو حلال کا مشورہ ملے گا، فتویٰ بھی ملے گا کہ یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کے استعمال کرنے میں آپ کو اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے میں وہ چیز رکاوٹ بن سکتی ہے، فرمایا ایسی چیز سے بھی بچ جاؤ۔
ایسی چیز سے بھی بچنے کا نام تقویٰ ہے حلال، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، پہن بھی سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے وہ رکاوٹ بن سکتی ہے۔ تو اس سے بچنا بھی یہ سب سے اعلیٰ قسم کا تقویٰ ہے۔ تو یہ تقوی کی کچھ اقسام تھی جو میں نے عرض کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح معنوں میں اپنی ذات عالی کا خوف ہمارے اندر پیدا فرمائے، خشیت پیدا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی تقوی نصیب فرمائے، تقوی کے اعلیٰ جو درجہ ہے، اعلیٰ مقام ہے، وہ ہمیں نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے متقی اور ڈرنے والے جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ ہمیں ان میں بھی شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔